السلام علیکم ٹو آل۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ تم صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو کہ وہ رب دونوں جہانوں کا سکون تمہاری جھولی میں ڈالنے کا سوچے ہوئے ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم غم کر لو اس پر، کہ مانگی جو دعائیں جائیں تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہیں۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جن پر بھروسہ تھا وہ دگا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا، لیکن صبر ابھی ہی تو کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تب ہی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو، تھوڑا اور صبر کرو، وہ وقت بدل دے گا، ہمت نہ ہارو۔ وہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ بس ہمت نہ ہارنا۔ وہ کیا نہیں کر سکتا بتاؤ تم خود، وہ پالنے والا بڑا ہی کریم ہے۔ سب ہوگا، ہر دعا سنی اور قبول کی جائے گی، بس تم امید رکھنا اور صبر سے انتظار کرنا۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرے پسندیدہ چیزوں پر صبر۔ جب فیصلے عرش پر ہونے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی، آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے صبر کے بدلے بہترین اجر ہے۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے۔ اس کے دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے، اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے نا، تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، صبر کرو، بے شک قرآن کا وعدہ سچا ہے، اور یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بے وزن نہ پائیں۔ اب اس آیت میں اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ جب آپ یقین کا راستہ چنتے ہیں تو وہ راستہ ہر اس شر تک بھرا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے۔ آپ کو چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کے طنز کی اور آپ کا مذاق اڑانے کی آوازیں سنائی دیں گی، اس لیے اللہ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنی دعاؤں میں ذرا بھی دیر اللہ پہ یقین نہیں رکھنا۔ معجزوں سے پہلے تکلیفیں اکثر اپنی آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہیں۔
تم جتنا لوگوں کی تلخ باتوں کو برداشت کرو گے یا سہو گے، اتنا ہی اپنے رب سے جڑتے جاؤ گے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اس لیے ہر چیز مسکرا کر اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کے لوگ عارضی ہیں، ان کی باتیں عارضی ہیں، ان کے رویے عارضی ہیں، تو سہہ جاؤ نہ سب۔ جب انسان عارضی چیزوں پر صبر کرنے سے تمہاری آخرت سنور رہی ہے، چھوڑ دو کسی سے شکایت کرنا، چھوڑ دو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے خود کو برا سمجھنا۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے، تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر آپ کو زور زور سے رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کی بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے ہی والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ کیا پتہ یہ لمحہ آزمائش کا آخری لمحہ ہو، اور کیا پتہ اس کے بعد تمہیں وہ مل جانا ہو جس کی تمہیں خواہش ہو۔ بس صبر رکھو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ پہلے دعا، پھر صبر، مزید دعا، مزید صبر، مسلسل دعا، مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور ہر پل ساتھ ہے، یقین کیجیے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے، اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے، دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے، تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں، وہاں ایک ایک پل، ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے، تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے، وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا، وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ نہیں بھولتا۔ جانتے ہو صبر اور شکر کیا ہے؟ جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو تم میں صبر دیتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.